سورہ ملک کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ جواب نبی علیہ السلام کو کب دینے کو کہا گیا تھا؟ جب پچھلی آیت مبارکہ میں کافروں نے یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ وہ دن کب آئے گا جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ ساری سزائیں دی جائیں گی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ علمہ عند اللہ، کہ جو قیامت کا علم ہے وہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علم عند اللہ، کہ علم ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ گویا کہ ہر طرح کے علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور آیت مبارکہ کے شروع میں جو انما آ رہا ہے یہ عربی گرامر میں حصر کے لیے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ تو گویا کہ علم سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء کا علم ہو، صادقین کا علم ہو، اولیاء کا علم ہو، کل انسانیت کا علم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آتی ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمارا علم تو کوئی علم ہے ہی نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے تو وہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے یہ فرشتوں نے کہا تھا، اور فرشتے جو کہ اللہ پاک کے ساتھ اتنا قرب کا تعلق رکھتے ہیں، اور آسمانی دنیا کے علم کو وہ لوگ جانتے ہیں، اور زمینی علم کے بارے میں جو اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہے وہ بھی اس کو جانتے ہیں، مگر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اس کی بنسبت انسان تو محض ایک سیارے کو جانتا ہے، صرف ایک دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی وہ جانتا ہے، اور پھر اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم ہے تو دراصل میں یہی انسان کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ علم کے ضمن میں مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نکات بیان فرماتے ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ علم مانگنا چاہیے جس کا میری ذات کو نفع ہو۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جس علم سے مجھے نفع ہو۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا نہیں سکھائے گی کہ اللہ پاک آپ ہمیں سارا علم دے دیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ وہ علم جس سے میری ذات کا نفع ہو، صرف آپ مجھے وہ علم دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر علم انسان کے نفع کے لیے نہیں ہوتا، یا ہر علم سے بھی انسان کو نفع نہیں ہوتا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسان کے پاس بہت سارا علم ہو مگر اس کو نفع نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ وہ علم جو آپ کو نفع دے دراصل میں وہی علم ہوتا ہے، اور جو علم آپ کو نفع نہیں دیتا دنیا اور آخرت میں وہ علم نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معلومات ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن معلومات کی بات نہیں کرتا، قرآن علم کی بات کرتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، اور ہمیں ادھر کی بھی انفارمیشن ہے، ادھر کی بھی انفارمیشن ہے، کتنے لوگوں کے ذہنوں کو کمپیوٹر کہا جاتا ہے، سب کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس علم سے وہ انسان خود جو ہے وہ نفع نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب اس پوری صورت مبارکہ پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فہم کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ علم جو آپ کا دل بدلے، آپ کی سوچ بدلے، آپ کا نظریہ بدلے۔ قرآن پاک بار بار یہ بات کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو گویا کہ عقل کی، شعور کی، فہم کی بات ہوتی ہے، علم کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کرتے قرآن پاک میں۔ لہذا جس کے پاس فہم ہوگا، شعور ہوگا، عقل ہوگی، وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس کا علم نہیں بلکہ صرف معلومات ہوگی۔ اور آج ہم معلومات کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے قرآن کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا، یا قرآن کے واقعات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، فقہ کے مسائل کے بارے میں جتنا کہ ہمیں آج پتہ ہے، مگر عمل آج اتنا ہی کم ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس علم بہت کم ہوتا تھا، بلکہ ایک ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے، حدیث مبارکہ لینے کے لیے انہوں میلوں میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ لائبریریز تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو بہت دور تک جانا پڑتا تھا، لیکن آج یہ سب کچھ ہمارے پاس ایک موبائل کی کلک کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہٰذا آج معلومات بہت زیادہ ہیں، اسکالرز بہت زیادہ ہیں، مگر علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔
پھر یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی جو مشہور دعا ہے ربی زدنی علما، تو اس میں تو علم کی اضافے کی دعا جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس دعا کے جو خوبصورت نکات اور جو وضاحت بیان کی ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ربی زدنی علما، یہ جو زیادہ کی اضافت ہے یہ یا ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ مجھے زیادہ کیجئے، مجھے بڑھائیے علم کی نسبت سے۔ گویا کہ یہاں پہ علم کی زیادتی کا سوال نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم سے میری شخصیت میں تبدیلیاں زیادہ آنی چاہیے، اس علم کی نسبت سے میرے اندر خوبصورتی زیادہ آنی چاہیے، میری صلاحیتیں جو ہیں وہ زیادہ آنی چاہیے۔ گویا کہ یہاں پہ انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا علم زیادہ ہو، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس علم کی نسبت سے میری شخصیت کو بہتر بنا دے، مجھے خوبصورت بنا دے، مجھے آگے لے کے جائیں۔ اور اہل علم نے جو بہت خوبصورت بات اس دعا کے ضمن میں فرمائی وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں علم آتا ہے تو علم آپ کو میچور کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کی لائف سٹائل کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ خوبصورت بناتا ہے۔ لہٰذا آپ علم کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، علم آپ کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ محض اس کو ایک نیک نیتی کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، باقی ساری تبدیلیاں وہ آپ کے اندر لے کر آتا ہے۔ لہٰذا ربی زدنی علما میں جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو میری شخصیت کو نکھار دے، میری صلاحیتوں کو خوبصورت بنا دے، میری زندگی کو تبدیل کر دے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ علم کا سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ علم جو آپ کو نفع دے۔ پھر اسی ضمن میں مفسرین کرام ایک اور جو بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب انسان سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے، اس کا جواب بقرہ میں آ جاتا ہے کہ اب تمہاری ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو چکا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ آتی ہے الف لام میم، اور ہمیں اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے کہ اس کا علم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو گویا کہ پہلا ہی لفظ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم تم جان ہی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں کہ میں نے تو اللہ سے ہدایت مانگی ہے اور اس کے جواب میں مجھے پہلا یہ جواب ملتا ہے کہ تم اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے۔ شروع سے ہی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم بہت کچھ جان کے بھی بہت کچھ نہیں جانتے ہو۔ اور پھر یہ کہ ہر سوال کا جواب بھی نہیں ملا کرتا، ہر طرح کا علم بھی انسان کو نہیں ملا کرتا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو تم اس قرآن سے جان لو گے، بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ نے تمہیں نہیں سیکھنے کو کہا، نہیں جاننے کو کہا۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کی ڈیٹیل قرآن نہیں بیان کرتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے جو کہف میں تھے، اس کی فگر جو ہے وہ قرآن پاک فکس نہیں بیان کر کے بتاتا۔ لہٰذا جو علم اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا میرے نفع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس علم کا میری دنیا اور آخرت کے نفع کے ساتھ تعلق تھا اللہ نے وہ مجھے دیا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم ہدایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہم بعض اوقات لا یعنی باتوں کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی سورہ بقرہ میں یہ موضوع چلتا ہے کہ انسان ان باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کیوں کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاننا ضروری نہیں ہے، اور وہ باتیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاننا بہت ضروری ہے انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ تھیراپی ہمیں دراصل میں شیطان کی طرف سے آتی ہے، وہ ہمیں ان باتوں میں الجھا دیتا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے جاننا ضروری نہیں ہے۔ تقدیر کو جتنا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہے، جتنے یہ سوالات ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اگر میرے نصیب میں پہلے سے گناہ لکھا ہوا تھا تو میرا کیا قصور ہے، اتنے اور کوئی سوالات ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ جن معاملات کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ٹچ نہیں کرنا، وہی ہمیں ٹچ کرواتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ مدثر میں یہ موضوع آئے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ وضاحت کرنے کی توفیق دیں، لیکن یہاں پہ ایک مومن کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو علم میرے لیے ضروری تھا وہ مجھے دے دیا گیا ہے، اور جو مجھے نہیں دیا گیا اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا تجسس ہی نہ دے جو میرے لیے ضروری نہیں ہے اور جو آپ نے منع کیا ہے۔ لہٰذا اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے نہیں بتایا مجھے اسے جاننے کا شوق نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے اللہ پاک مجھے اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔
اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ فہم، شعور اور عقل کے ساتھ تھوڑا علم بھی آپ کو بہت فائدہ دے دیتا ہے، اور اس کے بغیر زیادہ علم بھی آپ کے لیے محض معلومات بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ بار بار ہمیں یہی کہتا ہے، افلا تعقلون، افلا تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سوچ کی دعوت دی گئی ہے، اور تفعلون کی بات پھر اس کے بعد کی جاتی ہے کہ تم عمل نہیں کرتے۔ اکثر آپ قرآن پاک میں یہ نکتہ دیکھیں گے کہ پہلے سوچ کی دعوت، سمجھ کی دعوت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کا سوال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کرے، وہ علم جو مجھے دنیا میں بھی نفع دے اور مجھے میری موت کے بعد بھی نفع دے۔ آمین یا رب العالمین۔